أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفوز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. السلام على المهدي الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وافعل بما أنت أهله. احکامات روزہ میں آج وہ کون سے موارد ہیں کہ جہاں روزوں کی قضا کرنا انسان پر واجب نہیں ہے؟ نمبر 1، اگر کوئی دیوانہ اچھا ہو جائے تو اس کے عالم دیوانگی کے روزوں کی قضا واجب نہیں ہے. یعنی جس زمانے میں وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا، بعد میں وہ صحت یاب ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، لیکن صحت یاب ہونے پر بھی عالم دیوانگی کے روزے جو اس سے چھوٹے تھے ان کی قضا واجب نہیں ہے. نمبر 2، کافر اگر مسلمان ہو جائے تو زمانے کفر کے روزوں کی قضا اس پر واجب نہیں ہے. اچھا، یہ مسائل میں دونوں مجتہدین کے بتا رہی ہوں. نمبر 3، بیمار جس کی بیماری مسلسل ہو یا اس کی بیماری آئندہ ماہ مبارک تک لمبی ہو جائے تو جو روزے اس نے نہیں رکھے ان کی قضا اس پر واجب نہیں ہے. یعنی کوئی ایسی بیماری ہو جو استمراری ہو، یعنی مسلسل ہو، ایک ماہ رمضان سے اس بیماری کی وجہ سے اس نے روزے نہیں رکھے، پھر پورے سال وہ بیماری چلتی رہی، یہاں سے کہ دوسرا ماہ رمضان آ گیا، تو اب ان روزوں کی قضا اس پر واجب نہیں ہے. چوتھے، وہ بوڑھے افراد جو بڑھاپے کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتے یا روزہ رکھنا ان کے لیے شدت تکلیف کا سبب ہے تو ان پر روزہ واجب نہیں ہے. اور پانچواں، وہ اشخاص کہ جس کو شدت پیاس کی بیماری ہو اور پیاس اس کے لیے ناقابل برداشت ہو، اس پر روزہ واجب نہیں ہے. آخری کے 3 موارد، بیماری مسلسل ایک ماہ رمضان سے دوسرے ماہ رمضان تک ہو یا کئی سالوں تک اس کی بیماری جاری ہو، کئی سالوں بعد وہ صحت یاب ہو جائے تو آخری ماہ رمضان کا روزہ کہ جس کے بعد وہ صحت یاب ہو گیا ہے اس کے روزے صرف اس کو رکھنے ہوں گے. باقی پچھلے سالوں کے جس میں بیماری مسلسل تھی اس کے روزے اس پر واجب نہیں ہے رکھنا. تو آخری کے 3 موارد، وہ بیمار جو مسلسل بیمار ہو ایک ماہ رمضان سے دوسرے ماہ رمضان تک، بوڑھے افراد، شدید پیاس والے فدیہ دیں گے، لیکن دیوانے اور کافر کے لیے فدیہ بھی نہیں ہے. بوڑھے افراد جو ماہ رمضان کے بعد روزہ رکھنے کے قابل ہو جائیں تو سستانی صاحب ارشاد فرماتے ہیں ان کے لیے احتیاط مستحب یہ ہے کہ جو روزے نہ رکھے ہوں ان کی قضا کرے. واجب نہیں ہے، احتیاط مستحب ہے کہ وہ ان روزوں کی قضا بجا لائیں. وصلی اللہ علیہ رسولہ و علیہ الکریم.